اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 28۔ ربی شرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری میرے کام کو مجھ پہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین اچھا کارساز ہے۔ موضوع نمبر 8، رمضان المبارک اور روزے سے متعلق فقہی احکامات اور مسائل، پارٹ نمبر 2۔ اس کے اندر میں پہلے آپ کو جو باتیں بیان کر چکا ہوں کہ میں 8 باتیں بیان کروں گا، جس میں سے پہلا حصہ مکمل کیا گیا، رویت حلال، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، روزے کی قضا اور کفارے سے متعلق یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو بیان کروں گا روزے کو مؤخر کرنا، تاخیر کرنا، لمبا کرنا اور فدیے سے متعلق مکمل احکامات حدیث اور قرآن کی روشنی میں۔ مسافر کے روزے اور مسافر کی نماز سے متعلق جو کچھ ہمارے ارد گرد ماحول سے ہم سنتے ہیں، مسافر کی کیا نماز ہوتی ہے اور کیا، اسی سے متعلق احادیث اور قرآن کی روشنی میں۔ دوسرا جو سب سے خاص اور کریٹیکل مسئلہ ہے، روزہ کی سحری اور افطاری اور اس کی دعا۔ اس کے بعد صدقہ فطر اور شوال کے 6 روزے، وہ اگلی دفعہ بیان کروں گا، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ضروری ہے۔ جو میں پچھلے موضوع میں صرف ایک حدیث بیان کی تھی، وہ بھی ہنٹ کے طور پر سپورٹیولی، تو وہ موضوع میں اگلی دفعہ ضرور بیان کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ وہ ہے اعتکاف سے ریلیٹڈ پوری بات مکمل، اور اعتکاف کے اندر ایک حدیث میں نے اس کو جب پڑھا ہے، بڑی کریٹیکل حدیث ہے، سننے والی ہے، اور وہ بہت سخت حدیث تھی، تو مجھے یہ لگا کہ وہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، تو وہ اگلی دفعہ بیان کروں گا۔ تو آج 3 باتیں بیان کی جائیں گی، روزے کو مؤخر کرنا یعنی کہ تاخیر اور اس کا فدیہ، سفر کے روزے، سفر کی نماز سے متعلق، اور روزے کی سحری اور افطاری اور اس کے متعلق اس کی دعا۔ تو یہ 3 باتیں آج بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ میں موضوع کو بیان کر سکوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ روزے کی تاخیر یعنی کہ دیر کرنا اور فدیے سے متعلق، فدیہ کیا ہے یہ میں ابھی ساری بیان کر دیتا ہوں۔ روزے کو تاخیر کرنا یعنی کہ ڈیلے کرنا، دیر کرنا، سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 185 اور 184، 185 184،
کہ نتیجے کا عکس یہ نکلتا ہے، کیونکہ یہ آیت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس کے اندر یہ بات دو شخص ایسے ہیں جن کو روزے کی تاخیر یعنی کہ بعد میں پورے کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ وہ اپنے روزے کو بعد میں پورا کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ کون سے دو شخص؟ پہلا ایک سفر کرنے والا، دوسرا مسافر۔ ان دو شخصوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے روزے کو بعد میں پورا کر لیں، کیونکہ آج کل کے دور میں سفر ہی ہے، چاہے ہوائی جہاز میں ہو، چاہے پہلے زمانے میں سائیکل یا پیدل ہو۔ سفر کے اندر انسان کو وہی بنیادی مسئلوں سے گزرنا پڑتا ہے، لائن میں لگنا، فلاں کرنا، کھڑے رہنا، تو وہ سفر ہی ہے۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ آسانی ہے، ہاں اگر آسانی ہے تو ٹھیک ہے، مگر یہ دو شخصوں کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے سورۃ البقرہ کے اندر۔ دوسرا شخص ہے مریض، وہ شخص جس کو یہ امید ہے کہ میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ اپنے روزے کو بعد میں رکھ سکتا ہے، ابھی چھوڑ دے۔ اور اگر اس کو یہ پتہ لگے، دائمی مریض یعنی کہ پرماننٹ مریض، جیسے شوگر کا مریض، دمے کا مریض، دمے کے مریض کو صرف انہیلر کی ضرورت ہے، ویسے وہ میں بیان پہلے بھی کر چکا ہوں، اس کے لیے آسانی ہے، وہ انہیلر لے سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ مگر ایک ایسا شخص جو شوگر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، کسی ایسی بیماری سے مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کی بیماری اس کو اس جگہ پر لے آئی ہے کہ وہ جان کی وبال بن جائے، جان کا مسئلہ بن جائے، تو وہ اپنے روزے کو پھر چھوڑ ہی دے اور اس کا صرف فدیہ دے دے۔ اگر اس کو پتہ کہ میں آج بیمار ہوں گرمی کی وجہ سے یا کسی وجہ، تو اپنے روزے کو تاخیر کر لے، بعد میں پورا کر دے۔ اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے حدیث مشکات 2025، ابو داؤد 2408، جامعہ ترمذی 7115 انس بن مالک کبیر رضی تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر سے نفس نماز واجب کی ہے، واجب نہیں ہے، نفس نماز ساقط کی ہے، یعنی کہ اس کو آدھی نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، جبکہ مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ خاتون سے روزہ ساقط کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر پھر میں کلیئر کر دوں، مسافر، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت یعنی کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ اپنے روزے کو تاخیر کر سکتی ہے، چھوڑ سکتی ہے کہ میں اس کو بعد میں کر لوں گی۔ اس حدیث میں یہ تمام لوگ کو مؤخر کرنے کی یعنی کہ تاخیر کرنے کی یعنی کہ ڈیلے کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہ آسانی دی گئی ہے۔ جب وہ مریض ہے تو وہ بعد میں جب ٹھیک ہو جائے تو اپنے روزے کو پورا کر لے۔ اسی بات کو مکمل کرنے کے لیے قرآن مجید کی دلیل ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 286، اس کا کچھ حصہ میں بیان کروں گا، پوری آیت نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ دلیل ہے، یہ ایک شیلڈ ہے ایک طرح کی، ایک سارے پروٹیکشن ہے کہ یہ وہ چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی پر زیادہ پریشانی اس سے طاقت سے نہیں ڈالتا۔ اگر ایک بوڑھا انسان ہے تو وہ اس کے اوپر یہ نہیں کرے گا وہ فرض کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ وہی ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ جی بعد میں رکھنا ہے، بوڑھے بندے کو بھی یہی ٹینشن ہو کہ میں نے اس مہینے 6 رکھے ہیں اور باقی نہیں رکھے تو اگلے مہینے کیسے رکھوں گا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو، بیماری کی حالت میں اگر وہ اس حالت تک پہنچ گیا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے، اور اگر وہ یہ جانتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اسی طرح اگر ایک عورت پہلے ماں بنے یعنی کہ 9 مہینے اور بعد میں پھر دودھ پلائے اور کچھ ماہ بعد دوبارہ ماں بن جائے اور اسی طرح اس کے 2 یا 3 سال گزر جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 60 70 90 روزے رکھ لے، تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فدیہ رکھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ مشکل نہیں ڈالتا۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، تاخیر سے مراد، اگر کچھ لوگ سوچتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے
کہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں ہی رکھے جائیں، یا روزے ختم ہوئے ہیں، عید گزری ہے، 3-4 دن گزرے تو روزے رکھ لیے جائیں، نہیں، وہ بعد میں بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اس بات کی دلیل مشکات 2030، بخاری 1950، مسلم 1146، حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر روزوں کی تاخیر آتی تھی، یعنی کہ پیریڈز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے میرے پر روزوں کی تاخیر ہوتی تھی، تو میں ان کو شعبان میں ہی ادا کرتی تھی۔ شعبان سے مراد یعنی کہ ٹھنڈے ٹائم پہ بعد میں۔ اور یہاں پر یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ یعنی کہ یہ تاخیر کرنے کی ریزن یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے، مشغولیت سے مراد ان کا ازدواجی تعلق بھی تھا اور کچھ کام کی وجہ سے بھی، کچھ گرمیوں کی وجہ سے۔ تو یہاں پر یہ بات دو واضح کی جاتی ہیں کہ اس بات سے ایک تو یہ بات کلیئر کی جاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے روزے آپ بعد میں یعنی کہ ٹھنڈے ٹائم بھی ادا کر سکتے ہو۔ عورتوں کی ماہواری کی وجہ سے وہ روزے اپنے جو چھوڑ دیتی ہیں وہ اس وقت بھی ادا کر سکتی ہیں۔ اگر روزے، میں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، اگر روزہ کھلنے میں 1 منٹ بھی رہ گئے اور اس کو ماہواری ہو گئی ہے، حیض ہو گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، مگر وہ اپنے روزے کو بعد میں کلیئر کر سکتی۔ یہ بات میں نے حضرت عائشہ سے آپ کو بیان کر دی۔ اس کے علاوہ میاں بیوی دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہ سنت رسول ہے، بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر میں حدیث، سپورٹیو حدیث وہی بیان کروں گا کہ نفلی روزے بغیر اپنے خاوند کے عورت نہ رکھے، یہ بات حدیث میں بھی بیان ہے، آگے بھی شاید میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی سے متعلق سنن الکبریٰ، یہ ایک واحد حدیث بخاری، ایسی حدیث کی کتاب ہے جہاں جو بہت بڑی کتاب ہے، تقریباً 11 سے 12 ہزار حدیثیں اس میں موجود ہیں، یہ عام کتابوں سے بہت بڑی ہے، تو اس وجہ سے اس کا میں حدیث نمبر واضح کرتا ہوں۔ سنن الکبریٰ صفحہ نمبر 153، جلد نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ اگر کوئی اپنے روزے کو اتنا مؤخر کر لے، یعنی کہ اتنا تاخیر کر لے کہ اگر رمضان بھی آ جائے تو وہ فدیہ بھی ادا کرے گا اور روزے کی قضا بھی کرے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بعد میں کر لیتے ہیں، ابھی کر لیتے ہیں، وہ اتنا نہ ڈیلے کر دیں کہ اگلا روزہ رمضان آ جائے، اور اگلا رمضان آ گیا تو اس کو فدیہ بھی، یعنی کہ پلنٹی بھی پڑے گی، یعنی کہ اس کا فدیہ بھی دینا پڑے گا اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ فدیے کے اعتبار سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 184، اس کا کچھ حصہ بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اس کی طاقت رکھنے والا فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا اس حدیث میں، پہلے تو میں اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے مزید، ویسے تو قرآن مجید میں اس کو مضبوط کرنے مگر حدیث بیان کرنا چاہوں گا۔ حدیث بخاری 4505، ابن عباس رضی تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں مراد وہ بوڑھا شخص ہے، بوڑھا شخص، وہ بوڑھی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتی تھی، انہیں چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، ابھی آئے گی کھانا کھلانے سے کیا مراد ہے، کھانا کتنا کھلانا ہے۔ دیکھو حدیث سنانے کا فائدہ ہی تب ہے کہ جب میں آپ کو کھول کھول کے ہر بات بیان کروں۔ کھانا کھلا دے تو وہ تو 4 ٹائم تک کھوا دے، ہمیں 3 ٹائم تک کھوا دے، اگلے کوئی روزہ نہیں رکھا جانا۔ تو دائمی مریض میں یہ تمام چیزیں شامل نہیں ہوتی، یعنی کہ تاخیر والا سسٹم شامل نہیں ہوتا، یہ میں بات پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو وہ صرف مسکین کو کھانا کھلائے گا، یعنی کہ فدیہ دے گا، روزہ نہیں رکھ پائے گا کیونکہ وہ خود بیمار ہے۔
اسی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے حدیث بخاری میں بیان کیا گیا ہے 4505، یہ روزے کی گنتی چند دنوں میں رکھنے کی ہے، یعنی کہ روزوں میں اگر آپ روزے پورے کر لو تو پورے سال میں صرف چند دنوں کے روزے ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس پر دوسرے دنوں کو پورا کر لے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ چند دنوں کی گنتی ہے، اس کو پورا کر سکتے ہو تو آپ کر لو، نہیں پورا کر سکتے سفر میں ہو تو آپ اس کو بعد میں پورا کر لو۔ اور جو لوگ اس سے مشکل سے برداشت کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے، جو ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ جو کوئی شخص خوشی خوشی نیکی کرے گا اس کے حق میں بہتری ہے، اور اگر تم علم رکھتے ہو تو بہتر تمہارے حق میں یہی ہے کہ تم روزہ رکھ لو۔ اسی حدیث کا کنٹینیو کر رہے ہیں۔ عطا بن ابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیماری میں روزہ نہ رکھنا درست ہے، جیسے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ اسی طرح اور امام حسن بصری اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ دودھ پلانے والی یا حامل اگر اپنی بیٹے یا بیٹی کی جان کا خوف رکھتی ہوں تو وہ روزہ افطار کر لے۔ اگر شخص بوڑھا ہے، یعنی کہ بوڑھا بندہ ہے، تو وہ اس کا فدیہ ادا کر دے۔ یہاں پر میں ایک بڑی خاص حدیث لمبی ہے چل رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سننے والی بات ہے کہ وہ جب بوڑھے ہو گئے 1 سال یا 2 سال وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو انہوں نے ایک مسکین سے مراد یعنی کہ مسکین کو روٹی اور گوشت کی شکل میں فدیہ دیا، یعنی کہ کھانا کھلایا۔ پہلے آپ کو میں کہہ رہا تھا کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ، آج میں آپ کو وہ کلیئر کر رہا ہوں کیا کھلاؤ۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کھانا کھلاؤ روٹی اور گوشت، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فدیے میں یہ دیتے ہو پنڈارے کی دال، فلاں کی دال، واٹ ایور جو سی بھی، اگر آپ خود کھانا پسند کرتے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے معیار کی روٹی ہے تو پھر دینا، ورنہ وہ فدیہ رد ہے۔ ورنہ میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ بہت پرانی بات میں کر رہا ہوں، میں آج کے دور کی، میں آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں روٹی اور گوشت کتنا مہنگا ہوگا، مشکل ہوگا، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ کے میں بتا دوں ان کے گھر میں تو کھانا بھی نہیں ہوتے تھے، تو روٹی اور گوشت دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر میں کلیئر کر دوں فدیہ بھی وہی چیز دو، یعنی کہ اگر کسی کو کھانا کھلانا فدیہ کی شکل میں اگر رقم دینا چاہتے ہو تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ آپ دے سکتے ہو اس کے مطابق، اس روٹی کے مطابق۔ مگر اگر آپ خود جو ایک چیز پسند کرتے ہو، انہیں شکر ہے کہ بندہ مسر پسند کرتا ہے وہ تو مسر ہی دے گا، مگر وہ کہتا ہے کہ میرا معیار یہ ہے کہ اگر میں بہت اچھی چیز کھاؤں تو میرا معیار یہ ہے، تو اگر وہ گھر کا پکا ہوا گوشت کھانا پسند کرتا ہے وہ گھر سے ہی پکوا کے دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کھلانے والا دال کھلا دے اور کھانے والا خود کچھ اور کھا لے، تو یہ فدیہ نہیں ہوتا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص، یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں کہ اگر شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو کچھ دینا ہے، میں نے آج کل کیا ہے روٹی، گیہوں، آٹا، چینی، واٹ ایور یہی چیزیں، تو اگر وہ خود گھی جون سا استعمال کر رہا ہے وہ وہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک انسان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، یہ بات میں پہلے بیان کر سکتا ہوں۔ اس کے عوض میں آپ کو اور آسانی کی بات کر رہا ہوں، وہ دے گا پھر بھی وہی۔ اب وہ ایک بندے کو دے سکتا ہے تو ایک بندے کو دے گا، یہ مجبوری نہیں ہے کہ وہ 100 کو دے گا۔ تو کھانا بھی وہی کھلانا ہے جس معیار کو تم خود پسند کرتے ہو۔ یہ سمجھنے کی بات ہے ان بندوں پر جو روزے نہیں رکھ رہے۔ دوسری بات جو میں اب آپ کو کلیئرلی بیان کرنا چاہوں گا، جس میں آج کل کے دور میں عورتیں اور مرد، جوان اور اب آج کل تو بوڑھے بندے بھی آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، کہ جو بات ہمارے نبی نے لفظ با لفظ کہی گئی ہے ویسے ہی آپ نے کرنا ہے، اس میں کمی نہیں ہے، کچھ میں زیادہ نہیں کر سکتے۔ اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی میں نے تو پورے مکمل کپڑے پہنے جی، ہمیں جعلی علی
پائی ہے نا دوپٹہ تو مکمل تو نہ ہوا. کیا جالی والے اگر میں کپڑے پہن کے ایک عورت کہتی ہے کہ میں نیچے اس نے شمیز نہ پہنی ہو، شمیز نہ پہنی ہو، یا مرد نے جیسے کہ یہ میں نے کرتا پہنا تو یہ بنیان نظر آ رہی ہے، تو میں کہتا ہوں جی میں نے بنیان نہیں پہننی، تو میں جالی والے کپڑے پہن لوں، تو کیا وہ اپنے آپ کو اس حالت میں باہر پھر سکتی؟ تو کہے گی میرا پورا جسم واضح ہو رہا ہے. تو یہ بہانہ کس کے لیے؟ رب کے لیے. تو تم رب سے بچ رہے ہو، تو قیامت والے دن تمہیں رب اپنی نعمتیں پہلے گنوائے گا، پھر پوچھے گا یہ بہانے کس کے لیے تھے؟ جی میں نے تو مکمل پہنی ہے. اگر مکمل نہیں پہنی تو دکھاوے کے لیے پہنی ہے. یہ بات میں انشاءاللہ تعالی اگلی درس میں بیان کر دوں گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی، ویسے تو وہاں پر حدیث میں بیویاں تھیں، ایک نہیں تھی 3 بیویاں تھیں، تو بیویوں نے نبی کو دیکھے دیکھے وہ کام کیے، تو نبی نے کہا یہ کام بند کرو، مجھے دیکھ کے تم نے یہ کام کیے؟ نہیں، یہ تم رب کے لیے کرو. وہ اعتکاف سے ریلیٹڈ بات ہے. تو سختی کتنی ہے تو ہم میں کتنی آسانی کر رہے ہیں. اسی بات کو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے حدیث مشکات 2004 بخاری 1936 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یہاں میں وہ بیان کر دوں کہ روزہ توڑنا مجبوری کی حالت میں اس کا صرف یہی ہے کہ وہ بعد میں ایک روزہ رکھے. اگر وہ مریض ہے تو مجبوری کی حالت میں روزہ توڑ رہا ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھے. ایک شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ رہا ہے، اس کا بھی فدیہ، وہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا اور ایک روزہ بھی رکھے گا. مگر ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو روزہ اس طرح توڑے. کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں مارا گیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا. 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں کھلا سکتا. انہوں نے کہا تم معذرت کے ساتھ سب سے پہلے کہا کہ تم غلام آزاد کر سکتے ہو، پھر 60 روزے، پھر 60 مسکین، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر تم بیٹھ گئے. پھر وہاں پر ایک شخص حاضر ہو، یہ حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تو وہ کھجوروں کا کٹورا لایا، تو انہوں نے کہا کہ تم باہر جا کے کسی مسکین کو دے دو. انہوں نے کہا یہ تو میں اس پورے 2 پہاڑیوں کے درمیان سب سے زیادہ مسکین تو میں ہی ہوں. تو پھر انہوں نے کہا یہ تم کھا لو. تو یہ ہے وہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا نہیں کھلایا جاتا، صرف ازدواجی تعلق قائم کرنے پر. اگر ویسے مجبوری کی حالت میں اگر آپ کام کرتے ہو، جاب کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اس کے عوض یہاں تو بعد میں روزہ رکھ لو، نہیں رکھ سکتے تو ایک ٹائم کسی کو کھانا کھلا دو، ایک ٹائم. یہ بھی میں بیان کر دوں گا. تو یہاں پر ایک اور بات واضح کر دوں، ازدواجی تعلق کے اندر 60 روزے مرد رکھے گا یا 60 مسکین کو کھانا وہ کھلائے گا، 60 کو وہ کھلائے گا، کیونکہ دونوں کے رضامندی سے ہوا ہے. اسی طرح یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں، جیسے کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی شخص دعوت کرتا ہے یا دعوت کی تقریب کرتا ہے، بہت بڑی دعوت کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آج کی روٹی آپ نے میری طرف کھانی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ٹائم کی کھانی ہے، یہ تو نہیں 3 ٹائم تو روٹی کھاؤ گے. یہ بات کلیئر کر رہا ہوں. تو یہاں پر بھی مسکین کو کھانا کھلانا ایک وقت کا ہے. اگر ایک شخص کام کر رہا ہے، جاب کرتا ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس پہ گناہ نہیں ہے، وہ بعد میں روزہ رکھ لے. اگر وہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، میں پھر بیان کر دوں، وہ ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلائے. مگر کھانا بھی کون سا کھلائے؟ بہترین اپنے معیار کے مطابق. خود وہ پاستا تے پیزا کھاندہ ہوئے یا جو بھی پسند کرتا ہو، یہ نہیں کہ وہ اگلا پیزا بھی کھاتا ہو، معیار کے مطابق کہ وہ اگر یہ پسند کرتا ہے تو وہ پھر وہی چیز آگے دے. اور جس نے اکثر کہتے ہیں کہ آج میرے خامند کی برسی ہے یا میرے باپ کی برسی ہے تو اس کو بریانی بڑی پسند تھی تو وہ بریانی ہی دوں گا، تو ٹھیک ہے دے دے، مگر پھر وہ معیار کی بریانی دے جو وہ معیار کی خود بھی کھا سکے. یہ نہ ہو کہ ونڈی جائے تو بعد کہ جی مہربانی میں تو نہیں کھاتا کیونکہ مجھے یہ ذائقہ پسند نہیں ہے. جس طرح اکثر درباروں کے ارد گرد میں نے ہوتے ہوئے دیکھا، جوس ہم لے کے جاتے ہیں، دودھ ہم لے کے جاتے ہیں، وہ ہم پینا نہیں پسند کرتے تو ہم دینا کیسے پسند کرتے؟ تو اچھا ہم دے بھی دیں گے تو ہم وہاں نہیں پی سکتے، کیوں جی ہمارا معیار نہیں وہاں بیٹھے گا. تو وہاں بیٹھو، بتاؤ ان کو کہ جناب یہ جو چیز تم کھا رہے ہو مجھے بھی یہی چیز پسند ہے. تو اسی وجہ سے توازن برقرار رکھو. یہ نہ ہو
کہ تمہارے کپڑے ہوں گوٹے گٹے والے ہیں چمکیلے، تو تم کہو جی مجھے شرم آ رہی، تو شرم تو آئے گی تمہیں، تو کیوں ایسی چیزیں پہنتے ہو؟ اگر وہ ایک عورت نے شلوار قمیض چھوٹی پہنی ہے ادھر تک کی، آج کل ایک سٹائل ہے ٹانگوں کی جانگوں تک کی قمیض ہے، سٹائل ہے جی، آج کل کا دور ہے جی، آج کل کا سٹائل ہے، ابھی وہ باہر کھڑی ہو ہوا چلے تو ایتھوں تک قمیض اٹھ جاتی ہے، وہ پھر نیچے کرتی پھرتی ہے، یہ بے وقوفی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ چیز نہیں ہے۔ سٹائل وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے، کس کے نام پہ آپ نام رکھتے ہیں؟ تو ان ناموں کی قدر کرو۔ اب پانچواں موضوع، مسافر کے روزے اور نماز سے متعلق فقہی احکامات۔ فقہی سے مراد ہوتے ہیں حدیث کے مطابق باتیں، کلیئرلی باتیں۔ حدیث بخاری حدیث مشکات 2021 بخاری 1946، جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے ایک ہجوم دیکھا، تو ایک آدمی کے ارد گرد لوگ کھڑے تھے، تو آپ نے جا کے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہیں سایہ کیے ہوئے ایک شخص پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ روزے دار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، وہ لوگ کھڑے ہیں نا اس کی خاطر، وہ جس طرح میں آج کل دیکھتا ہوں دوڑ لگانے جاؤ یا وہ پیچھے ایک ملازم بیچارہ بوتل لے کے دوڑتا پہ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ روزے سے متعلق میں نے آپ کو واضح بیان کیا ہے کہ میں پھر وہی کہتا ہوں، سوال یہاں پر ہے، جواب یہاں ہے، یہ جواب دروازہ کھٹکا کے اندر نہیں آئے گا۔ تو روزہ سفر کے دوران روزہ رکھو مگر کسی کو تنگ نہ ہو، یہ نہ کہ دوسرے نو تنگ کرتے پھرو، ہائے میرا روزہ ہے، ہائے میرا روزہ ہے، میرے سامنے یہ نہ کھاؤ، میرے سامنے وہ نہ کھاؤ، یہ مت کہو۔ اسی طرح دوسرے کو پریشان مت کرو، میرا روزہ ہے جی میرے سامنے انج نہ کرنا، میرے سامنے انج نہ کرنا۔ آگے میں آپ کو اسی سے متعلق بڑی واضح حدیث سناتا ہوں کہ کسی کو تنگ نہ کرنا، وہ کہتے ہیں اچھا یار کیا میں تو مذاق ہی کر، سنو آگے، اللہ کے دین میں مذاق نہیں ہے، اللہ کا دین کلیئر ہے۔ حدیث مشکات 2019 بخاری 1943، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمر اوسلمی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی کہ یہ پہلے سے روزوں والے بندوں کی بات کر رہا ہوں میں اب۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا میں دوران سفر روزہ رکھ سکتا ہوں؟ کیا میں دوران سفر روزہ رکھ لوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو، اگر تم چاہو تو نہ رکھو۔ اس حدیث میں بھی یہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ دوسروں کے لیے عذاب مت بنو، وہ میرے سامنے یہ نہ کرو، میرے سامنے وہ نہ کرو۔ اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے مشکات 2029 حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں دوران سفر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ پہلے حدیث میں یہ کہا تھا کہ میں رکھ لوں، اب انہوں نے واضح کر دی کہ میں طاقت رکھتا ہوں۔ تو کیا دوران سفر روزہ رکھنے پر مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ازول اجل بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک رخصتی ہے، جس نے اسے لیا تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اگر سفر میں آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، ہے نا کہ مودے ہو کے لمحے پہ جاؤ، جیسے عمرے کے دوران ہوتا ہے۔ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو گھر سے ہی احرام باندھ کے نکل جائیں۔ آپ کو پتہ ہے پھر احرام کے کتنے مسئلے مسائل ہیں۔ پھر جہاز میں کچھ لوگ تو جہاز میں پہن لیتے ہیں اور اترتے ساتھ ہی ابھی سفر کر کے تو دوڑ لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تسلی سے۔ اس لیے جس چیز کی تم طاقت رکھتے ہو وہ کرو، اپنے اوپر حاوی مت کرو اس مسئلے کو۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کسی کو مجبور نہیں ہے، کسی کے اوپر مجبوری نہیں ہے کہ وہ اگر روزہ رکھنا چاہے سفر کے دوران۔ اگر کوئی شخص سفر کے دوران روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح وہ نماز آدھی
وہ میں نے قرآن مجید میں پہلے ہی آپ کو آیت بیان کر دی. وہ پڑھنا چاہے آدھی تو پڑھ سکتا ہے, مکمل پڑھنا چاہے تو مکمل بھی پڑھ سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کا بیان کرتا ہوں. جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں جی مکمل پڑھی تو یہ گناہ ہے, جبکہ گناہ نہیں ہے. حدیث سنیں, اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. یہ مشکات میں نہیں ہے, یہ بخاری شریف میں نہیں ہے, سنن نسائی میں ہے. 1457 حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کی طرف گئے. عمرہ کرنے کے لیے ہم نکلے. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, قربان ہوں. آپ نے نماز قصر کی یعنی کہ آدھی پڑھی, میں نے پوری پڑھی. آپ نے روزہ چھوڑ دیا, میں نے رکھ لیا. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا, اے عائشہ تو نے ٹھیک کیا, آپ نے مجھے اس بات پر کوئی عیب نہیں کہا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آگے بھر کر کچھ کرنا چاہے تو اپریشیٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ سڑک پار کرا لو تو 5,000 کی تھان تے 10,000 کما لو. یہ میرا موضوع انشاءاللہ روزوں کے بعد آئے گا, یہ بہت ضروری موضوع ہے جو میں دینا چاہوں گا. تو وہ اپریشیٹ یہ بھی ہے کہ وہ نیکی میں آگے بڑھ جائے. فخر کرو اپنے علم پر, اپنے دین پر. جس طرح باہر لگا نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر ہیں MBBS UK فلاں ڈیم کا, وہ لکھ کے لگاتے ہیں, فخر کر رہے ہیں نا. تو آپ کس چیز پہ فخر کر رہے ہو؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, بس إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ پہ کون کام کرے گا؟ نظر جو آ رہا ہے کہ آگے میت پڑی ہے, اور یہ جو پیٹ رہے ہیں, یہ جو چیخیں مار رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گفتگو کر رہے ہیں اس سے. تمہیں پاس علم ہے, تمہارے پاس دین ہے؟ اگر نہیں ہے تو خاموش کھڑے رہو, اگر ہے تو اس کو روکو, اور اگر نہیں رکتا تو کیا کرو گے؟ منہ سے ہی روکو گے نا, ہاتھ ادھر نہیں پہ جاؤ گے تو منہ سے روکو گے. وہ اگر نہیں رکتا پھر اسے دل میں برا جانو گے, اور پھر بعد میں جب ملو گے تو اس کو بتاؤ گے بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے. نہیں جی ہم کسی کے معاملے میں نہیں بولتے. کہاں کہاں خاموشی کا اختیار کرو گے, پھر اس کا مطلب تم میں دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو دوسرے کو درست کرے, دوسرے کو درست کرے, جس میں یہ چار باتیں نہیں کامن ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان لائے, نیک کام کرے, اور حق کی بات کو آگے پہنچائے, اور صبر کرے. میں تو ہمیشہ بار بار یہی کہتا ہوں, ایمان تو ہے عمل نہیں ہے, تو پھر کافر تم سے زیادہ بہتر ہے, ان کے پاس ایمان نہیں تو عمل ہے. تمہارے پاس ایمان بھی ہے ٹوٹا پھوٹا تو اس کو سمجھنے والا عمل ہی نہیں. وہی والی بات, سبحان ربی العظیم, التحیات للہ, اللہم صلی علی, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, اسی کا ترجمہ ہی نہیں پتہ. فیس بک پہ 50,000 فالوورز ہیں, وہ بھائی ساتھ والوں کا پتہ کر لو, ہم سائے تم سے خوش بھی ہیں. یہی نہ ہو جائے کہ 50,000 فالوورز کو سنبھال لیا جی, ہمیں یہ 50,000 میرے فرینڈ ہیں, وہ ساتھ والا آپ کا ہمسایہ آپ سے خوش ہی نہ ہو. علم ہے کس قسم کا بھئی, اہدنا الصراط المستقیم کا پتہ ہے تو تھوڑا بہت پتہ ٹھیک ہے, تاثیر ہی نہ پتہ ہو تو کیا پتہ ہو. دال مصر کی کوئی کہہ دے جی آج مصر پکے ہیں, وہ کہے گا جی میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں کھایا, تو تاثیر ہی نہ پتہ ہو, تو یہ کوئی دین نہ ہوگا. اس سے اچھا تو وہ کافر ہی ٹھیک ہے. میں بار بار کہتا ہوں وہ کافر ٹھیک ہے تم سے, کیونکہ تمہارے پاس دین. اور رہ گئی بات حق کی, تو سوری ٹو سے میں کسی کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا. میں تو اپنے بھائی نو بھی نہیں دس سکتا, تو پھر یہ حق کی بات بھی نہ آئی. تو باقی بچا صبر, تو بھائی صبر سے تو پہلے ہماری جان چھٹی ہے. اے ہنے ہی گرمی پے گی تو وہ پیا روبٹا, اے ہنے ہی 5,000 روپیہ گھٹ ہو گیا وہ پئی نوکری, اے مینوں میری ماں نے میرے ہاں ہاں نہیں ملائی وہ پئی وہ تربیت. تو اے تہاڈا صبر ہے. تو پھر تم کیا سوچتے ہو کہ تمہیں گمان ہے کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ پھر تمہیں آزمایا جائے گا وہاں سے جہاں سے تم سوچتے نہیں ہو. حدیث بخاری, بات کہیں اور نکل گئی تھی. مشکات 2020. ابو سعد خدری رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے 16ویں رمضان پہ تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے ہم نکلے, اور ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا, کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. ہم جہاد کے لیے نکلے تو کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا, کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. بعد میں جب ہم نے روزہ افطار کیا, جب ہم بیٹھے تو روزہ رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں بولا. اور جس طرح کہتے ہیں اوئے میں روزہ رکھا ہے تسی شرم کر لو, کہتے نہیں ہیں.
وہ سفر میں جب 4 بندے جا رہے ہیں تو ایک نے رکھا ہو تو 3 نہ رکھیں، تو وہ کہہ اوئے میں روزہ رکھا. تانا بازی، حقارت، تکبر. تو روزہ رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں کو بھی کچھ نہ کہا، اور نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں کو بھی کچھ نہ کہا. کلیئر ہو گئی. اے تو روزے دی گل کی نا، تسی تو بیاہ تے عورتیں یا مرد بیاہ تے یہ نہیں سوچ کے جاتے یہ سنت رسول ہے. یہ بہت دور دی گل ہے، یہ نہیں سوچتے. وہ یہ سوچتے کہ میں نے پہننا کیا ہے. جتنی دیر وہ یہ سوچنے میں لگاتے ہیں نا، دن، مہینے، ہفتے، اگر اتنا ہی وقت اس شادی شدہ جوڑے کو دعائی دے دے نا تو اپنا فرض پورا کر دیں. اور پھر وہاں دعا بھی کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، نہ دعا کرتے ہیں. لپسٹک لگا کے، سرما لگا کے، فحاشی کو سامنے رکھ کے دعا بھی کرتے ہیں. تو ذرا سوچو کہ تم روزے رسول کے سامنے کھڑے ہو اور ننگے کھڑے ہو، تو شرم نہیں آئے گی کہ یار میں روزے رسول کے سامنے کھڑا ہوں تو ننگے سے یعنی کہ میں فحاشی کا کام کر رہا ہوں. تو یہ ہم نے دعا کی ہے، وہ سامنے آنکھوں کا زنا بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے اوکے، لپسٹک بھی لگائی ہے اوکے، اے تو میں کپڑا پاٹے. آج کل تو ادھر سے بھی ساڑیوں کے چکروں میں تو پیٹ کا یہ حصہ نظر آتا ہے. عورتوں میں بے حیائی کا مسئلہ زیادہ ہے نسبتاً مرد کے. مرد کو تو حکم ہی دیا کہ وہ نیچے دیکھے، تو عورت کو کہا چھپ کے رہے، اس کی آواز ہلکی رہے. وہ کدھر سے ہلکی رہے؟ وہ گانا لگا تو وہ ہوٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو سوچو تمہاری آواز جہاں تک جا رہی ہے نا، فرشتوں نے منہ پھیر لیا، کیسے برکت ہوگی تم پہ. اور وہ بیچارے جو بیاہ کرنے کے لیے بیٹھے مجبوری کی حالت میں، وہ بھی نہیں کسی کو ایسے بھائی نہ کرو یہ، اگر ان کو علم بھی ہو دین کا، وہ تو بہت دور کی بات ہے. اسی طرح بخاری شریف میں 2890 انس رضی تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا تھا اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا تھا. ایک سخت گرمی کی جگہ پر ہم پڑاؤ کیا، بہت سخت گرمی تھی، وہاں پر ہم نے پڑاؤ کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے، گرمی کا پڑاؤ تھا بہت زیادہ، تو وہ جانتے تھے کہ کیا مسئلہ آگے پڑ سکتا ہے. تو آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کو بلند کیا اور سب کے سامنے روزہ کھول لیا. اس کا مطلب ہے کہ تم بھی کھول لو، کہ اپنے آپ کو ریلیکس کرو. تو ایک یہ حدیث تھی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں 2890 رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمی سفر میں جا رہے تھے، تو گرمی بہت زیادہ تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا اس دوران. تو وہاں پر دیکھا جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ نڈھال ہو کے گر گئے. تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے ان کے لیے خیمے بھی لگائے، پانی کا بھی بندوبست کیا. اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر میں تھوڑی سی بات کو واضح کر دوں کہ اگر ایک عورت، ماں یا باپ بوڑھا ہے، بیماری میں ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، تو وہ روزہ کھلوانے والے کا اجر زیادہ لے رہا ہے. کیونکہ وہ تو روزہ رکھ کے وہ تو ایسی بیٹھا ہوا، میں بیٹھا ہوا سکون میں بیٹھا ہوا، میرا تو روزہ ہے، ڈسٹرب نہ کرے، میں تو کھانا، میں نماز پڑھ لی، میں سونے لگا. تو وہ ماں یا وہ اجر لے گئی. یہ حدیث ہے. تو سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں، حدیث کہا کریں. اسی طرح مشکات 2029 بخاری شریف، میں لگاتار 4-5 حدیثیں بیان کروں گا، بعد میں ان کا مفہوم بیان کروں گا. بخاری شریف میں 19848 یہ جنگ کے دوران کی حدیث ہے. جب ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ ایک مقام پہ پہنچے اور وہاں پر گرمی بہت شدید تھی، اور آپ کو یہ علم تھا یا آپ کو یہ گمان تھا کہ آگے کہیں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں جنگ نہ ہو جائے. تو اس کے لیے آپ نے پانی منگوایا اور اس کو بلند کر کے روزہ کھول لیا اور افطار کر لیا. اور آپ کو دیکھا دیکھی کئی لوگوں نے روزہ افطار کر لیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر روزہ رکھ بھی لیتے تھے اور افطار بھی کر لیتے. افطار کا مطلب جسے کہتے ہیں توڑ لینا،
یعنی وہ روزہ رکھ کے چلے, آگے جا کے ان کو گمان ہوا کہ جنگ ہو جائے گی. اسی حدیث کو مزید واضح آگے کی جا رہی ہے 2024 مشکات میں. یحییٰ مسلم جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, یحییٰ مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ کام عصر کے وقت کیا تھا. اگر دیکھا جائے تو دوسرا کہ وہ کہ جی بس مغرب تو ہونے والی ہے, 2 منٹ ذرا حوصلہ کر لیں, تو یہ حدیث ایسے تھی. اسی طرح مشکات 2027 جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے سال رمضان میں مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا حتیٰ کہ آپ مقام پر پہنچے. وہی بات میں بار کہوں گا کیونکہ حدیث بار بار بیان ہو کے واضح ہو رہی ہے. تو وہاں پر پہنچے تو صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا, تو آپ نے پانی منگوایا, پانی پیا اور روزہ افطار کیا. بعد میں آپ کو پتہ لگا کہ کچھ لوگوں نے روزہ نہیں افطار کیا اور کچھ نے کر لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص نافرمان ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آگے جا کے مسئلہ پڑنے والا ہے, پریشانی بھرنے والی ہے, تو روزہ توڑ لو, تو اس کو کھول لو. یہ تمام احادیث بیسکلی یہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے انہوں نے پانی منگوایا, روزہ کھول لیا, وہ عصر کا ٹائم تھا. پھر جب وہ کھولا تو پتہ لگا کہ انہوں نے نہیں کھولا, تو آپ نے یہ بیان کیا کہ وہی کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے, مت کرو ویسا جو تمہیں میں نے نہیں کہا, میں نے تمہاری بہتری کے لیے کام کیا ہے. تو اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزوں کی فیسلٹی ہے تو اس کو استعمال میں لاؤ, یہ نہ ہو کہ آپ ان کو چھوڑ دو. ٹاپک نمبر 6 روزے کی سحری اور افطاری سے متعلق. یہ ہے کریٹیکل باتیں جو ہم کر رہے ہیں, اب ہم کری جا رہے ہیں. جیسے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک شخص کو کہا کہ فرض نماز اور نفل نماز میں یہ فرق ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں پہلے فرض نماز اور نفل نماز ایک جیسی پڑھتا تھا, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں نفل نماز پڑھتا ہوں وہ بہتر ہے فرض نماز سے. مطلب کہ فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں الحمدللہ کے بعد فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھی جاتی ہے, اور آخری 2 رکعتوں میں سورت نہیں پڑھی جاتی, صرف الحمدللہ. نفل میں چاروں میں سورت پڑھی جاتی ہے. تو ان کا تھا کہ میں چاروں میں سورت پڑھتا ہوں, اس لحاظ سے یہ بہتر ہے, تو انہوں نے اس کو اس میں شامل کرنے کی ترغیب دی کہ بھئی یہ زیادہ بہتر ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. جو تم نے کیا ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اس کی معافی ہے, پر اب تمہیں علم ہو گیا ہے, اب تم پہ پکڑ ہے. اسی طرح کچھ بچوں کو, کچھ لڑکوں کو, کچھ عورتوں کو آج بھی وطروں کا نہیں علم کہ 2 رکعت 3 رکعت وطر کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے. پہلی 2 وطروں میں ذرا اس کو دیکھنا صحیح چل رہا ہے کیمرہ. تو پہلی 2 رکعتوں میں الحمدللہ کے بعد 2 سورتیں, اور آخری یعنی کہ تیسری رکعت پہ جب آپ اٹھ جائیں تو الحمدللہ کے بعد جب الحمدللہ ختم ہو جائے تو اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. مگر ان کے لیے یہ ہے کہ کئی سالوں سے ہم قل هو اللہ ہی پڑھ رہے ہیں, تو قل هو اللہ تب تک پڑھی جا سکتی ہے جب تک آپ اس کو یاد کر رہے ہو, اس کے ایوز کچھ کر رہے ہو, آلٹرنیٹیو کچھ کرو گے. اگر ایک شخص کو صرف قل هو اللہ ہی آتی ہے, وہ چاروں رکعتوں میں قل هو اللہ ہی پڑھے گا تب تک جب تک باقی صورتیں نہ یاد کر لیں. تو صورتوں کی تعداد بھی ہم نے بہت مختص رکھی ہے, 8 پڑھ لیں گے, یاد کر لیں گے, یا 6 یاد کر لیں گے. اچھا یاد بھی وہی کریں گے جن کا تلفظ ہمیں نہیں ٹھیک, پھر ہم آگے سے بڑی آسانی کہہ دیتے ہیں جی آپ تو حافظ ہیں یا آپ تو بہت سال سے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, تو پھر تم وٹ از دس بولتے کیوں ہو؟ تمہاری پروننسیشن بھی انگلش کی پھر ویسے ہی ہونی چاہیے, تم نے اس کو کیوں درست کیا؟ انا کا مسئلہ تھا کہ میں 4 بندوں میں بیٹھی ہوں گی انگلش بولوں گی, یا 4 بندوں میں بیٹھوں گا انگلش بولوں گا, تو مجھے اس کو درست کرنا ہے, تو پھر تلفظ کیوں نہیں درست کرنا؟ بچوں کو قاعدہ پڑھا دینا, خود 4 سپارے آتے ہیں, تو جب اپنی باری آئے گی تو اپنے آپ کو ایک قاعدے کا ایک لفظ نہیں آتا کیونکہ پروناؤنسیشن ہی نہیں آتی نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹ گئے ہو, آپ پہ گرفت ہے کہ اپنے آپ کو درست کرو, قبر کی اینڈ تک درست کرو. آپ کو میں انشاءاللہ تعالی بیان فرماؤں گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہونے لگے تھے, جب ان کا آخری روزہ رمضان تھا, تو انہوں نے 20 دن اعتکاف کیا. جب تم مرنے لگو گے, جب تمہیں پریشانی آئے گی تو کیا کرو گے؟ رجوع کرو گے نا اس کی طرف کہ کم ہو جاؤ گے.
روزے کی سحری اور افطاری سے متعلق میں پھر بیان کر دوں، جو کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ فقی سے مراد صحیح سمجھنے والی بات جو تمہیں سمجھ آ جائے۔ فقی کیا ہے؟ اسی سے متعلق حدیث مشکات 200، بخاری شریف 3493 3496، مسلم شریف 2526۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ فرماتا ہے، یا تمہاری ماں فرماتی ہے، تمہارا کوئی بزرگ یا تمہارا کوئی ٹیچر، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ فقی عمل دینے والا ہے، سمجھ دینے والا ہے۔ یہاں پر ہے فقی کا لفظ۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا شیعہ، سنی، وابی، ماما، پاپا یا چاچا ہو۔ اگر وہ حدیث بیان کر رہے ہیں تھینٹکلی اور ہمارے معیار پہ بھی پوری اتر رہی ہے، کیونکہ حدیث معیار پہ نہیں کبھی اترے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ بات کنفرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو انہوں 20,000 تنخواہ یا 25,000 نہیں دیتا، وہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین کی سمجھ کے بعد سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو لگاتار، یہ آخری کیونکہ لائن ہوگی، 7 احادیث بیان کروں گا سحری سے متعلق، نمبر 1، اور پھر 5 احادیث بیان کروں گا افطار سے متعلق، اور پھر 4 احادیث بیان کروں گا وقت سے متعلق، اور اس کے اندر دعا سے بھی متعلق 1 بیان کروں گا، 2 بیان کروں گا۔ پہلی حدیث سحری سے متعلق مشکات 1982، لگاتار آئیں گی اس وجہ سے میں بیان کرنے میں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ 8 پیرا روزہ رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اس کو چھپاؤ، منع کیا گیا کہ 8 پیرا روزہ رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو چھپاؤ، تو سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ برکت اعلیٰ کام ہی نہیں کریں گے تو 10,000 روپیہ 10 منٹوں میں ختم ہوگا۔ حدیث نمبر 2، سحری مشکات 1983، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب یعنی کہ یہودیوں کے درمیان روزہ میں سحری ہے۔ اگر آپ سحری نہیں رکھتے، دیکھو 8 پیرا روزہ میں نے اپنے سے بتایا، اور اب حدیث میں ہی وہ بات بیان ہو گئی، اس کا مطلب حدیث واضح کر رہی۔ یہودی روزہ میں سحری نہیں کرتے، تو آپ میں اور یہودیوں میں سحری فرق ہے۔ اسی طرح حدیث اسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے مشکات 1986، سپورٹیولی بخاری شریف 1965، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں میں وصال کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ بات نفلی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں، کیونکہ کچھ مرد اور عورت ہیں حد سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہیں، میں ان کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہوں۔ روزوں میں وصال سے منع فرمایا تو کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ تو وصال فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میں جب رات کو سوتا ہوں میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ وصال سے مراد یہ ہے کہ جب روزہ کھولنے آتے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ گھر آتے تھے تو پوچھتے تھے، حضرت عائشہ بھی حدیث بیان کروں گا نمبر کے ساتھ، کہ کھانے میں کیا پکا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں آج، تو کہتے تھے چلو پھر میرا روزہ ہے، تو وہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو جب یہ کام صحابہ کرام نے کیا تو وہ مسجد میں بے ہوش ہو جاتے، تو آپ نے ان کو منع فرمایا اور ڈانٹا، یہ کام مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی ہیں، وہ تم سے بہت آگے ہیں، پر تم کوشش تو کرو ویسا کرنے کی۔ حدیث نمبر 3، سحری سے متعلق مشکات 1998، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ کھجور اس لیے بہتر نہیں ہے کہ کھجور ہے، کھجور اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس زمانے میں اتنی چیزیں نہیں تھی جتنی آج آپ کے پاس ہیں، کتنی کیلریز ہیں، کتنی وائٹامنز ہیں، کیا ہے، تو وہ کھجور بیسیکلی مکمل ایک روٹی ہوتی تھی،
تو یہ چیز کا تجربہ میں بھی کر چکا ہوں۔ اپنا حدیث نمبر 4 سحری سے متعلق مشکات 1987 جامعہ ترمذی میں 730 حفصہ رضی تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، یہ ان کی بیوی ہیں، رسول صاحب نے فرمایا جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ نیت یہ نہیں اللہم انی لک صمت یا وبصوم غد نویت، نیت یا اللہ میں روزہ رکھنے لگا ہوں، میں تیری رضا کے لیے روزہ رکھنے لگا ہوں۔ ویسے تو وبصوم غد نویت من شہر رمضان، میں اگلے دن کا روزہ رکھنے لگا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اگلا دن کون سا اگلا؟ تو وہ تو روزہ بھی شروع ہو گیا، مغرب کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے دین کے۔ تو نیت یہ ہے، نیت یہ ہے کہ ارادہ، جیسے بندہ واش روم جاتا ہے تو کہہ کے نہیں جاتا میں چلیاں جی واش روم کرن منہ ٹوٹی وال، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ارادہ کر رہا ہوں اور میں ارادہ کر کے چل پڑا۔ نیت کیا ہے؟ کسی کام کو کرنے کا ارادہ۔ اچھا یہ بات میری مت سنو، بخاری شریف سے سنو۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث مشکات کی بھی پہلی حدیث ہے، سپورٹو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس کی نیت کرتا ہے۔ آگے سنو ان جوان مرد اور عورتوں کے لیے جو بالغ ہو گئے مگر نہ شادی شدہ ہیں، غور سے سنو یہ حدیث مکمل یہاں تک ہم نے سنی ہے نا۔ نیت کا دار و مدار، ہر کام کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس کی نیت کرے گا، یہی سنی ہے نا۔ حدیث مکمل سنو۔ پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی تو اس کو اس کی ہجرت کے مطابق ہی سب کچھ ملے گا، اللہ اور اس کا رسول اس کی ملے گا۔ اور جس کی ہجرت یعنی کہ توجہ، یعنی کہ کرنے کی چاہت، نیت، اگر اس کی نیت اس طرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ملے گا، اور اگر اس کی نیت دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوگی تو اس کو وہی ملے گا۔ یہ میں پھر بتا دوں، یہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اگر تم دعا مانگو گے، نیت کرو گے، مانگو گے عورت تو تمہیں عورت ملے گی، کیونکہ مرد مانگتے ہیں۔ اسی طرح عورت کو کہا گیا کہ تم مرد مانگو گے تو تمہیں مرد ملے گا، تم صرف شادی مانگو گے تو تمہیں شادی ہی ملے گی۔ تم مانگو گے کیا؟ تو تم اگر دولت مانگو گے تو تمہیں دولت ہی ملے گی، اگر تم رب مانگو گے تو تمہیں رب ملے گا۔ یہ اس کا مفہوم، اور یہ حدیث مکمل ہے۔ تو یہ بات کو سمجھو کہ آپ کس چیز کی نیت کر رہے ہو، کہ یہاں پر ضرورت کیا تھی کہ ورڈ ٹو ورڈ یہ کہنا کہ کسی عورت سے شادی کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فتنہ عورت کا یہی آئے گا، مرد کا بے حیائی آئے گی۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں، ہمارے ایک وقت آئے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ قیامت والے دن لوگ احد پہاڑ کی چوٹی جتنی نیکیاں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دھول کر دے گا اور ان کی نمازیں ان کے منہ پہ دے مارے گا کہ تم نے کیا کی ہے، تمہارا عمل تو درست ہی نہیں تھا۔ دیکھو نماز تو پڑھ رہا ہے، عمل تو کر رہا ہے، مگر وہ کہیں گے درست نہیں تھا۔ کیوں نہیں درست تھا؟ کہندے سن نمازاں تو پڑھنا ہے، پڑھ پڑھ کے تو نشان پا لے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے انج واضح کرنا کہ تو بڑا نمازی ہے، تو تینوں آندا کی یہ وچ اللہم صلی علیہ دا مطلب آندا نہیں، تو تینوں دی تفسیر دا کس طرح پتہ کہ اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر رحمت فرما، جیسے ابراہیم اور اس کی آل پر فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر برکت فرما، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل پر برکت فرمائی۔ تمہیں جب اس کا مطلب ہی نہیں پتا تو تم تو ٹھونگے ہی مار رہے ہو۔ اکثر لوگ کہتے نہیں کہاں جا رہے ہو؟ جی میں باہر کے ملک جا رہا ہوں۔ باہر کے ملک جا کے سب سے پہلے کیا سیکھتے ہو؟ ان کی زبان اور اس کا مطلب، ہر بندے نو گالتے نہیں کر دیں۔ تو آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، اپنے لفظوں کو سنبھالنا پڑے گا، اپنی زبان کو سیکھنا پڑے گا۔ قرآن سنو، جب سنو تو تمہارے دل لرز جائیں، لرز ہی نہیں رہے۔ قرآن پڑھو تو ہاتھ کام پڑیں، ہم کام پہ نہیں رہے، تو پھر اس کا مطلب ہم سمجھ بھی نہیں رہے۔
کم سے کم ان روزوں میں ایک صورت ہی سمجھ لو. تو یہ ہے نیت کا مسئلہ. مشکات میں حدیث ہے جس 2076 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزے میں میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہ نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں جو آج کل سننے میں آیا کہ کچھ عورتیں مرد حد سے زیادہ روزے رکھتی ہیں نفلوں میں. تو میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے. تو 2076 یہ حدیث ہے. میرے پاس تشریف لائے کر پوچھا کھانے میں کیا ہے. تو میں نے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تو پھر میرا روزہ ہی ہے. پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص تشریف آیا اور کہنے لگا کہ کھجور اور گھی اور پنیر سے تیار کردہ ایک حلوہ ہدیۃً لایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ، مجھے دو، میں نے صبح سے روزہ رکھا ہے. تو آپ نے اسے کھا لیا. نفلی روزے کو توڑنے کا کوئی ہدیہ نہیں، کوئی نیت نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں. رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، بعد میں پتہ لگا کہ نہیں یار میں نہیں کنٹینیو کرتا تو اس کو توڑ. یہ نفلی روزے کا ثواب ہے اور اس پہ گناہ بھی کوئی نہیں ہے. 5ویں حدیث سحری سے متعلق مشکات 2001 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں میں کبھی جامعہ کی وجہ سے، یہ اور مردوں سے متعلق بات ہے، کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح ہو جاتی تو آپ غسل کرتے پھر روزہ رکھتے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ جناب ایک ہوتی ہے ازدواجی تعلق سے، وہ والی کی بات نہیں ہے، ایک مرد کی بات کرنا کیونکہ یہاں پہ مرد بھی سن رہے ہوں گے. تو ایک خود بخود ہو جانا تو اس سے متعلق وہ بعد میں اٹھتے پہلے روزہ رکھتے اور پہلے آپ غسل کرتے پھر روزہ رکھتے آگے میں اس کی بات کلیئر کروں گا. کھانے سے متعلق سحری سے متعلق 6 احادیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال کی بات کریں، بلال طلوع فجر سے پہلے رات کے وقت اذان دیتے ہیں، پس جب تک تم ابن مکتوم کی اذان نہ سن لو تو سحری کھاتے رہو. اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں تو یہ حدیث کچھ لوگ اس کو یوں شکل میں لے لیتے ہیں. آپ اذان بھی دے سکتے ہو، اپنے گھر والوں کو اٹھانے کے لیے باعث رحمت ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو ابن مکتوم اصل میں نبینہ شخص تھے اور جب تک انہیں نہ کہہ دیا جاتا کہ صبح ہوگی تو اذان نہیں دیتے تھے. اسی طرح آج کل کے دور میں سچ بات تو یہ ہے کہ ایک اذان یہاں شروع ہوتی ہے، ایک ادھر سے شروع ہوتی ہے، ایک ادھر شروع، ایک ادھر، اور مکدی 15 منٹ لگا دیں گے. تو یہ حدیث آج 2020 9 مئی کے مطابق بیان کر رہا ہوں کہ سمجھنے کی بات ہے. یہ کتنی پرانی بات ہے تو انہوں نے بیان کر دی کہ انہوں نے کہا کہ اذان وہی ہے جو ایک وقت پہ ہے. تو یہ سارے علیحدہ دے رہے ہیں، ان کی گھڑیاں آپس میں کیوں نہیں ملتی؟ تو حدیث مشکات میں اس بات کو مزید کلیئر کرنے کے لیے 681 سمرہ بن جناب بیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان بلال فجر تمہیں اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، کھانا پینا مت روکو جب تک ابن مکتوم نہ تمہیں کہہ دے، جب تک تم صبح کی صادق ہونے پر کھانا پینا جاری رکھو. سحری سے متعلق 7ویں احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت کو مکمل یعنی کہ پورا کر لے. یہاں میں بات کلیئر کر دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ نہیں ہے جو جان بوجھ کے لیٹ کریں، پہلے بیٹھے رہیں گپے مارتے رہیں اور جیسی اذان ہو تو دورے پانی پینے لگ پڑیں، تو وہ بیسیکلی اپنا روزہ توڑ رہے ہیں، افطار نہیں کر رہے. تو یہ ان کی طرف ہے. جیسے اکثر مسجدوں میں اب ایک بندے کا معمول ہی ہے جان بوجھ کے لیٹ اٹھنا، تو یہ ان کی طرف. بہتر تو یہ ہے کہ 10 منٹ پہلے ہی روزہ اپنا بند کر لو. تو اگر کوئی مشکل یا کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اسی طرح مشکات میں 601 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر، یہ ذرا غور سے سن لینا، یہ آپ کے لیے فائدے کی چیز ہے. آج کل یہ ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے.
طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت بھی پا لی تو اس نے فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر پا لی۔ میں پھر یہاں پر کلیئر کر دوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کب تک ہے مغرب کی نماز، کب تک ہے جی ظہر کی نماز؟ یہ بھی بڑے اختلاف ہیں لوگوں کے بیچ میں۔ اللہ کا دین آسان ہے، اور بھائی جب تک اگلی اذان نہیں ہوگی تب تک پچھلی نماز قائم رہے گی۔ تو یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر مردوں اور مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ کچھ لوگ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہوتے تھے تو وہ پیچھے سے رکوع میں آ جاتے تھے، یہ سوچ کے کیونکہ رکوع میں نماز مل جائے تو نماز مل جاتی ہے، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ تو تھوڑی دیر ٹھہرو، رکعت مکمل ہو جائے یا رکوع آگے نکل جائے، تو یہ پیچھے سے ملانے والی بات مت کیا کرو۔ یہ حدیث آپ کو کلیئر کرتی ہے کہ اگر آپ نے ایک رکعت بھی پا لی تو آپ نے رکعت پا لی، اگر آپ یعنی کہ آخری رکعت میں بھی مل گئے ہو تو اس کا مطلب آپ مل گئے ہو۔ افطار سے متعلق پہلی حدیث مشکات 1990، سلمان بن عمر رضی تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطاری کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ وہ باعث برکت ہے، اگر وہ نہ پائے تو پانی سے افطار کر لے کیونکہ وہ باعث طہارت ہے۔ نمک کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، آگے بھی نہیں آئے گا، جبکہ لوگوں نے نمک کو بھی بنایا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 2 سحری سے متعلق مشکات 1991، ترمذی 696، ابو داؤد 2356۔ انس رضی تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجور کھا لیتے تھے، یعنی کہ نماز مغرب یعنی کہ افطاری کے وقت چند تازہ کھجور کھا لیتے تھے، اور اگر کھجور نہ ملتی تو چھوارے کھا لیتے، اور اگر چھوارے بھی نہ ملتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ یہاں چھوارے سے مراد ہی میں آپ کو ایک اور بات کلیئر کر دوں، جو بد نہیں دی جاتی شادیوں میں، وہ سنت رسول ہے، جبکہ کچھ لوگ تو روزہ کھلے اور کھجور ہی لبتے پھرتے ہیں، اپنا روزہ ضائع کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں۔ تیسری مشکات 1993، ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ کب پڑھتے تھے؟ روزے کے بعد، کھانا کھانے پینے کے بعد۔ ذبحت الظمأ وابتلت العروق، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، وثبت العروج انشاءاللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ میرا اجر مجھ قبول کر لے گا۔ ذبحت الظمأ وابتلت العروق وثبت العروج انشاءاللہ، یہ روزہ کھولنے کے بعد دعا کرتے تھے کہ رگیں تر ہو گئیں، پیاس بجھ گئی، اللہ تعالیٰ میرے اس اجر کو اپنے پاس قبول فرمائے۔ جبکہ ہم احادیث میں جو باتیں سنتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2358 میں ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو ختم کیا، مسروق کیا، صحیح نہیں کہا، درست نہیں کہا، اس میں راوی درست نہیں کہا۔ تو آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہو۔ حدیث بخاری 247، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پہ لیٹو، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے میں نے بھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے لفظ با لفظ کے حساب سے چلو، بدلو مت۔ تو بدلنے کی بات، اتنی سی بدلنے کی بات پہ یہ حدیث بیان کی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے بسترے پہ لیٹنے کے لیے آؤ تو اس طرح وضو کرو جیسے تم نماز کے لیے وضو کر رہے ہو، پھر داہنی کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھو، جس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف جھکا دیا، اپنے معاملے کو تیری سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب اور تیری خاطر تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیرے پیچھے یعنی کہ پشت پیچھے آ گیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات نہیں ملے گی۔ اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی
میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا۔ حضرت برار رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ پڑھی تو میں نے یہ لفظ بنبی جی کو بنا رسول ہی پا لیا، یعنی کہ جو نبی کی بجائے جو رسول کا لفظ استعمال کیا، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع فرما دیا، آپ نے کہا جو میں نے بولا ہے وہی بولو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جیسے دین نے کہا ہے ویسے کرو، اپنی چیزیں ایڈٹ نہیں کر سکتے آپ۔ اسی سے متعلق سحری سے متعلق زاہد بن خالد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے یا کسی مجاہد کی تیاری کرا دے، مجاہد و بم والے نہیں، مجاہد کی تیاری کرا دے تو اسے بھی روزے کا وہی ثواب ملے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث ہے، 5ویں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ میرے لفظوں پہ غور دیجیے گا، یہ حدیث ہے مشکات میں 2249، ترمذی میں 3598۔ 3 بندوں کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں، روزہ دار جب افطاری کے وقت دعا کرے، عادل بادشاہ اور مظلوم، ان کی دعا اللہ تعالیٰ دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے میری عظمت کی قسم، میری عزت کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا خواہ کچھ دیر ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے سنن ابی ماجہ 1753، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے واضح سے مراد نہیں ہے، مقصد یہ سپورٹیو ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا رد نہیں کرے گا۔ پہلے کیا کہا؟ قبول کرے گا چاہے تھوڑی دیر کرے، اب کہتے ہیں کہ رد نہیں کرے گا، بے شک پوری کرے گا چاہے تھوڑی تک وقت کیوں نہ لگ جائے۔ تو ضرور دعا کیا کرو جب افطار ہو رہی ہو۔ تو آپ یہ ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سنتے ہوئے، یعنی کہ افطاری کے وقت پڑھتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تیری رحمت کے ذریعے سوال کرتا ہوں، وسعت کل شیء، جو ہر چیز کو وسیع کرنے والا ہے، دینے والا ہے، ان تغفر لی، کہ مجھے بخش دے۔ یہ ایک صحابہ کی دعا ہے، اس لیے میں یہ 300-400 دعائیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہو۔ تاری کرنے جاتے تھے، اس سے متعلق سید انس مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ امام احمد 7433 میں موجود ہے کہ جب وہ کسی کے گھر روزہ افطار کرنے جاتے تھے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے پاس روزہ دار افطار کرنے آیا، نیک کار لوگ تمہارے کھانا کھانے آئے، تم پر فرشتے نازل ہوئے یا فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں۔ یہ 3-4 دعائیں ایسی تھیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر جاتے تھے، خود پڑھتے تھے، اور ایک صحابہ کرام کی بات، اور جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت، وہ بیسکلی ابو داؤد میں ایک روایت ہے مگر اس کو مخصوص کر دیا گیا، یعنی کہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ مکمل نہیں ہے۔ تو آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہو۔ افطاری کے وقت مشکات 1959، بخاری شریف 1904، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی ہر نیکی کا عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ کسی کا الحمدللہ پڑھنا، جیسے کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھنے سے 10 نیکیاں، 70 نیکیاں، مگر کسی کی 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں نے پھر وہی بتایا، شدت سے پڑھو زیادہ ملے گا، مگر روزے دار کے سوا، کیونکہ روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، تو وہ میری خواہش کی وجہ سے کھانے پینے کو ترک کرتا ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو مجھے کستوری کی خوشبو سے زیادہ
پسند ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی یہ ڈھال ہے, روزہ اس کے لیے ڈھال ہے. جس روز تم روزہ رکھو تو فحاشی اور زیادتی سے باز رہو, اور اگر تمہارے ساتھ کوئی کرے تو تم کہہ دو کہ میں روزے میں ہوں. افطاری سے متعلق دوسری حدیث مشکات میں, یہ سیکنڈ لاسٹ ہے جی, مشکات میں ہے 1985, بخاری شریف میں ہے 1954. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات اس طرف سے آ جائے, یہ روزہ کھولنے کے وقت کے لیے کہا ہے کہ رات جب اس طرف آ جائے, کس طرف, جب سورج ڈوب گیا ہوتا ہے اس کے اپوزٹ, اور سورج اس طرف غروب ہو گیا ہو تو تم روزہ افطار کر لو. لاسٹ ہے جی افطاری سے متعلق مشکات 1984, حضرت سہل رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر اور بھلائی پہ رہیں گے. اسی سے متعلق سپورٹیو حدیث ہے مشکات میں 1996. ابو عطیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مسروق عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی, ام مومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ ایسے ہیں, ایک جلدی افطار کرتے ہیں اور جلدی نماز مغرب پڑھتے ہیں, دوسرا دیر سے افطار کرتے ہیں اور دیر سے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ان میں سے کون جلدی افطار کرتا ہے اور کون جلدی نماز پڑھتا ہے؟ آپ نے عرض کی عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ جلدی نماز پڑھتے ہیں اور جلدی روزہ کھولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ صحیح کرتے ہیں, جبکہ دوسرے ابو موسی رضی تعالیٰ عنہ ہیں. دیکھو دونوں صحابہ ہیں, غلط کوئی نہیں کرتا. اس کی کلیئرٹی میں آپ کو آج یہ آخری بات میں دے دیتا ہوں کہ جلدی کھولنا, جلدی سے مراد یہ نہیں کہ روزہ کھولنے سے جیسے اللہ اکبر وی اللہ تو ایک دم 2 منٹ ٹھہر جاؤ, بسم اللہ پڑھ کے دعا مانگو پھر روزہ کھولو. جلدی کھولنے والے پر گناہ ہے, دیر سے کھولنے والا سنت کے مطابق نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہے, عذاب نہیں ہے, گناہ معذرت گناہ کا لفظ میں نے غلط بولا, جلدی کھولنے والے پر عذاب ہے. اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے جو میں اکثر بیان کر چکا ہوں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی چڑھ رہے تھے تو چڑھنا مشکل تھی, تو 2 فرشتوں نے ان کی مدد کی اور پہاڑی کو کراس کروایا. تو آگے دیکھا تو ایک درخت ہے, تو لوگ چیخوں پکاروں کی آوازیں آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ان پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. تو دیکھا جو شخص تھے وہ درخت کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے, چمگادڑوں کی طرح الٹے پاؤں کے تل لٹکے تھے, تو ان کی یہ چباڑے پھٹے ہوئے تھے, خون نکل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو روزہ کھولنے میں جلدی کرتے تھے. تو جلدی روزہ کھولنے والے پر عذاب ہے, دیر سے کھولنے والا سنت کے مطابق نہیں ہوگا. تو جب وہ پڑھیں ٹی وی میں اکثر, کیونکہ آپ ٹی وی سے مطابق زیادہ تر, اب آج کل 2020 کی بات ہو رہی ہے, کوئی چاند تو سورج جا کے دیکھے گا نہیں, تو وہ جب کہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت علیک توکلت یا کوئی بھی آپ دعا, تو آپ اس ٹائم اپنی دعا مانگو, اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگو, اپنے لیے دعا مانگو. اور دعا کیسے مانگو, میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا کہ دعا ایسے نہیں کر دیں اللہ اکبر یعنی کہ شروع ہو جانا. بہترین دعا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو, پھر درود شریف پڑھ لو, نبی کے بارے میں دعا کرو, پھر اپنے بارے میں کرو. یعنی کہ الحمدللہ پڑھ سکتے ہو الحمدللہ پڑھو, پھر درود شریف پڑھو, پھر اپنی دعا کرو. تو یہ طریقہ کار ہے. تو جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد چاہے وہ اللہ اکبر اذان بھی ہو رہی ہے تو آپ اپنی دعا کریں, دعا کرنے کو آمین کو اور اس کو پی لو. دیر سے مراد فقہ جعفیہ کی باتیں جن پہ استارے وغیرہ کی والی بات, وہ کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ تمام باتیں میری آج کلیئر ہوتی ہیں کہ کس طرح سفر کے دوران کیا کرنا چاہیے, کس طرح نہیں کرنا چاہیے, کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. اس سے متعلق میں نے آپ کو تمام احادیث کے نمبروں کے ساتھ یہ باتیں بیان کر دی ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو. تو یہاں پر میں آپ کو ایک تحفۃً ایک حدیث بیان کرتا ہوں, ایک عمل دے دیتا ہوں. ابو داؤد رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5079 ابو داؤد حدیث ہے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ان سے کہا جب تم مغرب سے فارغ ہو جاؤ، یعنی مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ اللہم اجنی من النار پڑھا کرو، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ اگر تم نے یہ دعا پڑھ لی اور اس رات تمہاری انتقال ہو گیا تو تمہارے لیے جہنم سے پناہ لکھ دی جائے گی۔ اور جب تم فجر کی نماز پڑھ لو، فارغ ہو جاؤ، تو اس کو 7 مرتبہ اللہم اجنی من النار کہو۔ اگر تم اس دن میں انتقال کر گئے تو تمہارے لیے جہنم سے پناہ لکھ دی جائے گی۔ محمد بن شعیب کہتے ہیں کہ مجھے ابو سعید نے یہ بات بتائی، وہ حارث سے یہ روایت کر رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے چپکے سے کان میں بتائی، اس لیے اسے اپنے خاص بھائیوں سے ہی بیان کرتے ہیں، ہر شخص سے نہیں کہتے، یا ہم اس دعا کو اپنے خاندان والوں کے لیے ہی سمجھتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں یہ بات کہی کہ مغرب کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھو، اگر تم انتقال کر گئے تو یہ ہوگا، تو تمہارے لیے جہنم سے آزادی کی۔ تو وہ کہتے تھے انہوں نے اس لیے کان میں کہی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے بھائیوں کو کہیں، تو اپنے خاندان والوں کو کہیں۔ تو میں پھر وہی بات کہوں گا، کوئی بھی عمل آپ کا مکمل نہیں ہوتا جب آپ تک آپ کا توازن مکمل نہیں ہوتا۔ یہ آپ جتنی وظیفے اور حدیثیں اور یہ چیزیں آپ پڑھتے ہیں، یا رزاق ہو یا اللہم انی لک زمت یا صلاۃ و تسبیح یا واٹ ایور یا پنسوڑا، جو بھی آپ صورتیں پڑھتے ہیں، وہ چیز آپ پہ کیسے اثر کرے گی جب تک آپ ان کو سمجھ نہیں رہو گے۔ نماز کو لمبا کر لینا نماز کی تاثیر نہیں کہلاتا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار نماز میں ایک وقت پہ 7 سپارے پڑھتے تھے، تو میرا خیال ہے تراویحوں میں بھی تو کوئی 1-1.5 سپارہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں، کیونکہ 20 دنوں میں قرآن ختم کرنا ہوتا تھا۔ تو نماز لمبی کرنا یا نماز میں آہستہ بننے سے نماز کی تاثیر نہیں آئے گی۔ نماز کی تاثیر تب ہی آئے گی جب آپ رکوع میں کہو گے سبحان ربی العظیم، تو اس کا مطلب کہو گے اور آپ جانو گے، چاہے 2 سیکنڈ وہاں رک جاؤ کہ یا اللہ تو پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، تو عظمت والا ہے، یہ کہہ کے جب کھڑے ہو گے، تب جب آپ کچھ پڑھو گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اسی طرح جب سجدے میں کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر جب بیٹھو گے سجدے کے بعد تو لفظوں کو سمجھو تو صحیح۔ یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، بیچ میں جب آپ صورت ایڈ کر لو گے تو اس کو کون سمجھے گا؟ تو مہربانی کر کے تاثیر کو سمجھو۔ وہی بات ہے، صحیح کہتے ہیں کہ کھانا آتا ہے پکانا نہیں آتا، کھانا آتا ہے پر ذائقہ نہیں آتا، یہ مت ہو۔ تاثیر کو سمجھو، ترجمے کو سمجھو، کوئی مسئلہ ہے تو ادھر سے سمجھو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ جو میں نے حق بات کہی، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے اور مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس روزوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دین اور وہ دین کی سمجھ دے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا، اور ہماری مشکلوں کو آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔